قرآن کریم میں دسیوں آیات میں مختلف اصطلاحات اور تعبیرات کے ساتھ اللہ نے انسان کو اس تفکر کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس تفکر کے لیے سب سے بنیادی چیز تنہائی ہے، خلوت ہے۔ آج انسان سماج میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، تو باقی تدبر کے لیے وہ کہاں سے وقت نکالے؟ تو وقت آپ کو نکالنا پڑے گا، خلوت کے کچھ لمحات آپ کو نکالنے پڑیں گے تفکر اور تدبر کے لیے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار اکیلے خلوت میں، تنہائی میں قبرستان چلے جایا کیجیے۔ قبرستان میں چاروں طرف تنہائی کا بسیرا ہوتا ہے، ہر طرف ایک وحشتناک ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول میں کھڑے ہو کر آپ اصحاب القبور کو مخاطب کر کے ان سے کچھ سوالات کریں، ان سے پوچھیں کہ تمہارا وہ مال کہاں گیا جس کو کمانے کے لیے تم نے رب کو بھلا رکھا تھا۔ ان سے سوال کریں کہ تمہاری وہ اولاد کہاں گئی جن کی تربیت اور جن کی پرورش میں، جن کو کھلانے پلانے میں تم نے اپنے آپ کو اتنا کھپا رکھا تھا کہ تم نے اپنے رب کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمہارا وہ منصب کہاں گیا، تمہارا وہ سماجی مقام کہاں گیا جس کے بلبوتے پر تم دنیا میں ناز کیا کرتے تھے اور مسجد کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جوابات اصحاب القبور تو آپ کو نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو دے سکے گا کہ نہ تو ان کا مال ان کے کام آیا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئی، نہ ان کا منصب اور ان کا جو سماجی مقام اور مرتبہ تھا نہ وہ ان کے کام آیا، نہ ان کا تنتنہ ان کے کام آیا۔ ان کے کام اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ ان کا عمل ہے۔ تو یہ تفکر ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کرتے ہیں اس ذریعے سے کہ جن لوگوں کے پاس اب موقع نہیں رہا ان کے درمیان کھڑے ہو کر آپ اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کل میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے، اسی قبرستان میں میری قبر ہونی ہے، مختلف لوگوں کا یہاں گزر ہونا ہے، تو کیا میں ان لمحات سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ جو فرصت ہے اس سے میں کوئی فائدہ اٹھاتا ہوں؟ تو تفکر کی، تدبر کی یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تنہائی میں یکسوئی تو ہمیں میسر نہیں ہوتی، قبرستانوں پر گزر ہوتا ہے، تو وہاں کبھی تنہائی میں جا کر اس عمل کو دہرایا جائے۔ اس کے ذریعے انسان دنیا سے بے پرواہ ہوتا جاتا ہے، دنیا کی ہوس اس کے اندر سے نکلتی ہے۔